قرآن میں ماتم؟ اگر ماتم حرام ہے تو پھر قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ اور اگر یہ عمل ناجائز تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک لفظ کی بھی ممانعت کیوں نہیں فرمائی؟ قرآن سورہ الذاریات آیت 29 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے فسکت وجہہا، یعنی انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا۔ یہ الفاظ قرآن کے ہیں، غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل حرام تھا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ تھا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس سے بچو، بلکہ واقعہ بیان ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ اب ایک سوال، اگر غم و تعجب کے اظہار میں چہرے پر ہاتھ مارنا بذات خود حرام ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم کے گھر کا یہ واقعہ بغیر کسی تنبیہ کے بیان فرماتا؟ پھر قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کی ملت سے وہی منہ موڑتا ہے جو خود اپنے آپ پر ظلم اور نادانی کرتا ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے، جب قرآن خود حضرت سارہ کے غم کے اس اظہار کو نقل کرتا ہے اور اس پر کوئی حرمت، کوئی ممانعت، کوئی نکیر بیان نہیں کرتا، تو آخر ہر قسم کے ماتم کو کس بنیاد پر مطلقاً حرام قرار دیا جاتا ہے؟ فیصلہ جذبات سے نہیں، قرآن سے کیجیے، کیونکہ قرآن خاموش نہیں ہوتا۔ جہاں اللہ حرام قرار دیتا ہے وہاں صاف فرما دیتا ہے، اور جہاں اللہ خاموش ہو وہاں انسان کو اللہ سے بڑھ کر حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔